ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے اگلے 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ پاکستان کے کردار کی بھی تعریف اہم ثالث قرار دے دیا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کی تجاویز آنے تک جنگ بندی برقرار رہے گی۔ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر سیز فائر کا وقت آگے بڑھایا۔ پاکستان کے کہنے پر ہی ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ براہ راست کارروائی تو روک دی لیکن آبدائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کی امریکی فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ سفارتکاری کے میدان میں چھا گیا پاکستان، خطے کو ایک بار پھر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ پاکستان تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، شہباز شریف پرعزم۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن معاہدے کی امید، کہا امریکی صدر نے ہماری درخواست خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے سیز فائر کا وقت بڑھایا۔ اقدام سے سفارتی کوششیں آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پاسداران انقلاب نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ ایران کی مسلح افواج نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ صدر مسعود پزشکیان کا یوم سپاہ پاسداران کے موقع پر پیغام۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے پاسداران انقلاب نے ہر محاذ پر دشمن کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں مسلح افواج متحد ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کوششوں کی بھی تعریف۔ اسماعیل بقئی کا کہنا ہے سفارتکاری واحد راستہ ہے جسے مناسب وقت پر استعمال کیا جائے گا۔ ایران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اٹلی کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی سے متعلق بات چیت۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں، مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کا عزم۔ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے، وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ قیام امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کوششوں پر بات چیت۔ علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اشارے ملے ہیں امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کی میڈیا سے گفتگو، کہا ناکہ بندی ختم ہوتے ہی واشنگٹن ہمیں مذاکرات کے لیے تیار کر پائے گا۔ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی ہماری بنیادی شرط ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی، 3 بحری جہازوں پر فائرنگ کے واقعات۔ عمان کے ساحل کے قریب بحری جہاز پر حملہ، فائرنگ سے برج کو نقصان، عملہ محفوظ۔ پاسداران انقلاب نے 2 جہاز قبضے میں لے لیے۔ حکام کے مطابق بحری جہاز سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ دونوں جہاز نام تبدیل کرنے اور نیویگیشن سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں ملوث تھے۔ چین مشرق وسطی میں تنازع کے سفارتی حل کا حامی، امریکہ ایران کشیدگی نازک موڑ پر آ گئی۔ ہر ممکن طریقے سے جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا جائے۔ تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پیشکش۔ برطانوی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، کہا دوبارہ جنگ ہوئی تو یہ خطے اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ UN سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی میں توسیع اعتماد سازی کی جانب اہم پیش رفت قرار دے دی۔ اب ہمارے پاس جنگ بندی کی مدت ہے، نہ ناکہ بندی کی۔ ٹرمپ خود کو کونے میں لے گئے، امریکی سینیٹر الزبتھ وارن کی تنقید۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم کا مصالحتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ جین میریٹ کی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تنازعات کے پرامن حل میں مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ قریبی دوست۔ جب پاکستان امن کے لیے کوششیں کرتا ہے تو امریکی صدر کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
امریکی فوج کے ریٹائرڈ جنرل اور سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ جنرل کیمٹ نے کہا کہ امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان موجود ہے۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، بھارتی میڈیا بھی فیلڈ مارشل کو سراہنے پر مجبور۔ ٹرمپ کا بھروسہ نیٹو پر کم، فیلڈ مارشل پر زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ انڈین صحافی امن کی کوششوں پر پاکستان کے گن گانے لگے۔ پینٹاگون نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ مانگ لیا۔ 1,500 ارب ڈالر کے بجٹ کی مزید تفصیلات جاری۔ 18 جنگی بیڑوں کے لیے 65 اور 85 F-35 طیاروں کے حصول کے لیے 102 ارب ڈالر کی تجویز۔ ڈرون پلیٹ فارمز کی تعمیر پر 53 ارب ڈالرز خرچ ہوں گے۔ اینٹی ڈرون ایمونیشن کے لیے 21 ارب روپے مختص ہوں گے۔ فوج کی تنخواہوں میں 5 سے 7% اضافہ بھی زیر غور۔ دہشت گردی کا الزام پاکستان پر لگایا، لیکن ڈرامہ کام نہ آیا۔ مودی سرکار کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا جھوٹ بے نقاب ہوئے 1 سال بیت گیا۔ اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش، بار بار مطالبے کے باوجود بھارت ایک بھی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ کارروائی کا مقصد مالی مفادات اور رافیل سمیت دفاعی معاہدوں کو آگے بڑھانا تھا۔ داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ڈرامے پرانا ہتھ کنڈا 2016 میں اڑی، 2019 میں پلوامہ میں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ نئے آپریشن سندور کی باتیں شکست کا اعتراف ہیں۔ کسی بھی مس ایڈوینچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا 2 ٹوک پیغام، کہا کھوکھلی سوچ بھارت کی مکاری کا ثبوت ہے۔ پاکستان نے بار بار پہلگام واقعے کی تحقیقات کا کہا، مودی سرکار نے کوئی جواب دیا نہ ہی ثبوت پیش کیا۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد فالس فلیگ کا بیانیہ زمیں بوس ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ۔ عالمی میڈیا نے گودی میڈیا کی رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان مخالف رپورٹنگ تیار شدہ منصوبے کا حصہ تھی۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نے حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں پہلگام پولیس اسٹیشن میں FIR درج کر کے پاکستان کو نامزد بھی کر دیا تھا۔ کراچی تا سکھر موٹر وے M6 کی تعمیر کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور NHA کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خیر مقدم، قوم کو مبارکباد۔ کہا جو کام 30 سال میں شروع نہ ہو سکا وہ 2 سال میں شروع کر دیا۔ منصوبہ اگلے 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی کی بندرگاہوں کو شمالی علاقوں سے جوڑنے کے لیے M6 کی تکمیل ضروری ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق۔ کراچی تا روہڑی اور جیکب آباد نئی ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، کہا مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ریلوے زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ پنجاب میں جرائم کی بڑھتی وارداتیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پارا ہائی۔ کرائم کے واقعات کی ویڈیوز شیئر کر کے متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس، کہا سخت محنت کر کے صوبے کو جرائم سے پاک کیا۔ شرح میں دوبارہ اضافہ شرمناک ہے۔ پولیس کو منچاہا بجٹ دیا، اسلحہ، آلات اور گاڑیاں فراہم کی، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ RPOs اور DPOs کو CCD سے بھرپور تعاون کی ہدایت۔ پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ بلڈنگ موجود ہونے کے باوجود گراؤنڈ میں اجلاس عوامی پیسے کا ضیاع ہے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی تنقید، کرپشن اور گورننس کے مسائل حل کیے بغیر تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سما سے گفتگو۔ اسپارکو کے خلائی مشن پروگرام میں بڑی پیش رفت۔ چینی خلائی پروگرام کے لیے 2 پاکستانی خلاباز منتخب، محمد ذیشان اور خرم داؤد تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے چین چلے گئے۔ دونوں میں سے ایک کو پیلوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر چینی خلائی اسٹیشن پر بھیجا جائے گا۔
सूरज तप गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 39 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। शदीद गर्मी में दोहरा अजाब। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोहम्मद नवाज आईसीसी के रिडार पर आ गए। डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर तहकीकात का आगाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ममनुआ अशिया का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट। मोहम्मद नवाज का इल्जामात मानने से इनकार। एशियन बीच गेम्स का रंगारंग आगाज। चीन में जगमगाती इफ्तिताही तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, दिलकश फायरवर्क्स, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। पाकिस्तान का 40 रुकनी दस्ता शरीक। कौमी एथलीट्स 6 खेलों में जौहर दिखाएंगे। और अंदाज भूला ना ही आवाज, हर किरदार लाजवाब। तंजो मिजाह का एक अहद खत्म हुए 15 बरस बीत गए। वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर की हसीन यादें जहनों पर नक्श। कई दहाइयों तक दिलों पर राज। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइए जैसे शाहकार आज भी याद।